أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. صدق الله العظيم. سورۃ النمل 5 آیات کا مطالعہ کل ہم نے کیا تھا. 6ٹھی آیت اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. چند آیات کا مطالعہ آج بھی ہم کریں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، اور بے شک آپ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ، لَتُلَقَّى تمہیں پڑھایا جاتا ہے، تمہیں دیا جاتا ہے القرآن من لدن حکیم علیم. من ہوا سے لدن ہوا جانب، کس کی جانب سے؟ حکیم اور علیم، اللہ کی جانب سے. یعنی یہ قرآن تمہیں دیا جا رہا ہے، یہ صرف کوئی خیالی قسم کا کلام نہیں ہے، یہ صرف کسی انسان، جن یا فرشتے کا بنایا ہوا کوئی کسی قسم کا افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ اس ذات کا کلام ہے. اس ذات کی طرف سے تمہیں دیا جا رہا ہے، تمہیں عطا ہو رہا ہے، جو حکیم بھی ہے اور علیم بھی ہے. یعنی وہ تمام حکمتوں کو جاننے والا ہے، وہ تمام دانائیوں کا مالک ہے، دانائیوں کا خالق ہے. وہ مکمل طور دانا ہے اور علیم ہے. علیم کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا. جس طرح ہم عالم کو کہتے ہیں، عالم اور علیم میں کیا فرق ہے؟ پہلے بھی یہ کہا جا چکا ہے. عالم بھی ہوا جاننے والا، علیم بھی ہوا جاننے والا. علیم جو فعیل کے وزن پہ ہو، اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں دوام ہوتا ہے. علیم یعنی بہت زیادہ جاننے والا اور ہمیشہ جاننے والا. جس طرح رحمان بہت زیادہ رحم والا، رحیم بہت زیادہ رحم والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا، جس میں یہ صفت پائی جاتی ہے. اسی طرح سے قدیر، خبیر خبر رکھنے والا، پوری خبر رکھنے والا اور ہمیشہ رکھنے والا. یعنی کبھی ایک لمحے کے لیے بھی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی سے بے خبر ہو جائے. تو علیم کیا ہوتا ہے؟ جاننے والا. اسے معلوم ہے کس کو قرآن دیا جانا چاہیے، کس کو رسول بنایا جانا چاہیے، وہ جانتا ہے. یہ تو فرمایا کہ وہ جانتا ہے تم میں سے کس کو رسول بنایا جانا چاہیے، اور اسی کو رسول بنایا گیا اور اسی کو قرآن دیا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ. اب حضور علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے ذرا انہیں سناؤ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ. اذ قال موسیٰ، اذ جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام. یعنی یہ وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے اور ایک دوسرے کو یاد دلانے کے قابل ہے. اور یہاں مراد ہے ان قریش جو ہیں، یہ مشرکین مکہ جو ہیں، ان کو ذرا یاد دلاؤ، ان کو ذرا بتاؤ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ نے کہا، لِأَهْلِهِ اپنے گھر والوں سے، انی آنست نارا میں نے ایک آگ سی دیکھی ہے، ایک آگ سی مجھے نظر آئی ہے. سآتیکم میں جاتا ہوں، لے آتا ہوں تمہارے پاس، منہا اس میں سے، بخبر کوئی خبر، او آتیکم بشہاب قبس یا میں لے آتا ہوں تمہارے پاس کوئی شعلہ چمکتا ہوا، کوئی چمکتا ہوا انگارہ، کوئی دہکتا ہوا انگارہ آپ کے پاس لاتا ہوں. لعلکم تسألون تاکہ تم اس سے گرمی حاصل کر سکو، تاکہ تم سینکو، گرمی حاصل کر سکو. یہ اس وقت کا واقعہ ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام
سے جب وہ ایک واقعہ وہاں ہوا، ایک کو گھونسا مارا، وہ مر گیا، تو پھر وہاں سے آپ چلے آئے مصر سے اور مدین میں آپ رہے۔ وہ پورا واقعہ ہم پڑھ چکے ہیں پہلے بھی، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا وہ واقعہ، ان کے مویشیوں کو پانی پلانا، پھر ان کا گھر لے جانا۔ پھر شعیب علیہ السلام کے گھر رہے یہ 8 یا 10 سال۔ جب وہ مکمل مدت ہوئی، 8 یا 10 سال جب مکمل مدت ہوئی مدین میں، اب وہ گھر آ رہے ہیں۔ اب ان کی بیوی بھی ساتھ ہے، ایک بچہ ساتھ ہے، اور بیوی بھی اس وقت حاملہ تھی، اور ایک خادم بھی ساتھ ہے۔ یہ سب جا رہے ہیں، اب رات کا اندھیرا ہے، راستہ بھول گئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، اور یہ جاڑے کا موسم تھا، انتہائی سردی ہے، بہت زیادہ شدت کی سردی محسوس ہو رہی ہے۔ تو کوہ طور کے قریب جب یہ پہنچتے ہیں تو وہاں انہیں ایک آگ سی نظر آئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا اپنے گھر والوں سے، اہلیہ سے کہا، اور جو بچہ ایک تھا یا خادم ساتھ تھا، تو کہا کہ میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں یہ کچھ آگ سی نظر آ رہی ہے فلاں جگہ، میں وہاں جاؤں۔ سوچا ہوگا کوئی یا تو یہاں آبادی ہوگی یا پھر کوئی مسافر ہوگا، اس سے معلوم کریں گے، راستہ بھول گئے تھے، معلوم نہیں تھا کہاں جانا ہے، اور سردی محسوس ہو رہی تھی کہ کچھ آگ لائیں گے، جلائیں گے تو کچھ گرمی حاصل کریں گے۔ تو فرمایا کہ میں جاتا ہوں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے آتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے تھے، پہلے وہاں شہاب کا ذکر تھا، یعنی جلتا ہوا انگارہ، پھر خبر کے بارے میں۔ وہ یہ دونوں باتیں ہیں، دونوں چیزیں ہیں، ایک تو راستے کا پتہ معلوم کرنا تھا، اور پھر آگ کا انگارہ بھی لانا تھا۔ شہاب قبس اصل میں کس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جہاں یہاں بھی طریقہ تھا لش ہے ظالم بوٹ ہے تو ظالم پاکستان سے تھاپتے تھے، اس قسم کی شہاب کو کہتے ہیں۔ اسٹیشن آنند لاتے تھے، کبھی آگ جلانی ہوتی تھی جب یہ گیس وغیرہ کا سسٹم نہیں تھا، ایک دوسرے کے ہاتھ سے جلا کر لاتے تھے وہ مشل جیسی، تو اس سے آگ جلایا کرتے تھے۔ کہا شاید میں وہاں سے کچھ لے آؤں، شہاب قبس لعلکم تصطلون۔ اب جب یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں وہاں، فلما جاءہا، پھر جب پہنچے اس جگہ موسیٰ علیہ السلام، چند لمحوں کے لیے اپنے آپ کو وہاں لے چلیے آپ، جیسے آپ یہاں نہیں ہیں، روحانی طور آپ وہاں ہیں، کوہ طور پر ہیں۔ کیا سما رہا ہوگا موسیٰ علیہ السلام جب آگ لانے گئے تھے، اور وہاں کچھ اور ہی نظارہ ملا، وہاں اللہ تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ذرا اندازہ کیجئے کہاں سے کہاں کی بات ہے۔ ہم ان باتوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا، ہمارے اندر تبدیلی بھی اسی لیے نہیں آتی ہے، ہم خوشی قسم کی کلم کا مطالعہ کرتے ہیں، خوشی قسم کا مطالعہ۔ ہاں جی ہم نے پڑھا قرآن، کتنا پڑھا جی، 2 پارے پڑھ لی، 3 پارے پڑھ لی۔ ان باتوں پہ تھوڑا سا دھیان دینا چاہیے۔ یہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہی ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام غار حرا میں تھے، اپنے حساب سے عبادت کر رہے تھے، اچانک فرشتے کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوں، تو کتنے گھبرائے اس وقت محمد علیہ السلام۔ کوئی یہ خیال تک نہیں تھا کہ مجھے نبی بنایا جائے گا، مجھ کو وحی دی جائے گی، میں فرشتے سے ملاقات کروں گا، تصور بھی نہیں تھا۔ اور اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے تھے، آگ لانے جا رہے تھے، راستے کا پتہ معلوم کرنے جا رہے تھے، اور ہوتا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہاں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں، فلما جاءہا، پھر جب پہنچے وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام، نودیا، ندا دی گئی، آواز دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ام بورک من فی النار، کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جو اس آگ میں ہے، بڑی ہی برکت دی گئی یہ جگہ، اس آگ کے اندر والی جگہ جو ہے یہ بھی بابرکت ہے، ومن حولہ، جو اس کے آس پاس ہے وہ بھی بابرکت ہے۔ یہ آگ کیا تھی، اس آگ کو جاننا ہے۔ یہ یہاں کی جو دیسی قسم کی آگ تھی، یہ وہ آگ نہیں تھی، ایک روشنی تھی، ایک نور تھا یہ، اور ایک خطے کو اس نے اپنے اس میں لیا تھا۔ اس خطے کے اندر ایک درخت تھا، سبز درخت، جو دوسری جگہ اس کی وضاحت ہے۔ وہ سبز درخت اس کے اندر تھا، اس آگ کے اندر، جو جل نہیں رہا تھا، کوئی دھواں نہیں اٹھ رہا تھا، یہ الگ قسم کی آگ تھی، شعلہ جیسا تھا، نور جیسا تھا، اور پھر آواز آ رہی تھی، ان نودیا، یہ جو یہاں پر فرمایا نودیا، پکارا گیا، یہ آواز کہاں سے آئی؟ مفسرین نے لکھا ہے مختلف انداز سے تحقیق کرنے کے بعد
یہ اس اندر سے بھی، اس نور کے اندر سے بھی آواز آ رہی تھی اور ہر طرف سے آواز آ رہی تھی. یہ محسوس نہیں ہو رہا تھا، یہ کوئی خاص مقام نہیں تھا، جگہ نہیں تھا، جیسے ہر طرف سے یہ آواز آ رہی تھی. اور حالت یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام صرف کانوں سے نہیں سن رہے تھے، بلکہ انہیں ایسا احساس ہو رہا تھا کہ میرا ایک ایک عضو جو ہے، میرے ہاتھ، میرے پیر، میری ٹانگیں، میرا سب جسم اس آواز کو سن رہا ہے، صرف کان نہیں سن رہی. تو وہ آواز آ گئی، اور کیا آواز کیا تھی کہ بابرکت ہے وہ جو آگ کے اندر. اس کے بہت سارے معنی، یعنی آگ کے اندر جو بھی تھا، وہ ماحول تھا یا خود موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ بابرکت. اس کے باہر، اس کے جو باہر ہے ماحول میں جو ہے ومن حولہ، وہ بھی بابرکت فرشتے تھے. اس کی مختلف تفسیریں بیان کی گئی، مفسروں نے بیان کی گئی ہیں، لیکن ایک بات تو واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آگے اس کو جملہ مکمل کیا ہے، وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور پاک ہے اللہ جو رب العالمین. وہ یہاں کبھی کبھی شرک کی آمیزش ہو سکتی تھی. ایک انسان سوچ سکتا تھا کہ اللہ ہی یہاں بیٹھا ہوا ہے جیسے ہم بیٹھتے ہیں، نعوذ باللہ. یا ایسا بھی سوچ سکتا تھا کہ اللہ اس درخت کے اندر حلول کر گیا ہے. یہ حلول والی چیز یہ بھی جائز نہیں ہے، سوچنے کی بھی اجازت نہیں، یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا وہ پاک ہے ہر جہت سے، وہ کسی ایک جگہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ. اسی لیے فرمایا سبحان اللہ، وہ پاک ہے، وہ یہاں نہیں ہے اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ سمجھ رہے ہیں. ہاں وہ ہر جگہ موجود ہے، مگر اپنی شان کے اعتبار سے، اپنی شان کے حساب سے وہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیسے ہر جگہ موجود ہے، وہ کیسے ہے عرش پر اور کیسے ہے ہر جگہ موجود، وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. تو یہ آواز کیسے، کہاں سے آ رہی تھی؟ آواز تو اللہ تعالیٰ کی تھی وہ، لیکن محسوس کر رہے تھے وہ وہاں پہ کہ جیسے یہاں سے آواز آ رہی ہے، فلاں جگہ سے آ رہی ہے. تو فرمایا وَسُبْحَانَ اللَّهِ، پاک ہے اللہ جو رب العالمین ہے. پھر کیا فرمایا آپ ساتھی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انہو، بے شک یہ ایک حقیقت ہے، ان اللہ، میں اللہ ہوں. یعنی آواز کسی کی نہیں، آواز میری ہے، میں اللہ ہوں جو تم سے گفتگو کر رہا ہے، کلام کر رہا ہے. انہو، ان اللہ، میں اللہ ہوں، العزیز الحکیم، میں العزیز ہوں، الحکیم ہوں، غالب ہوں میں اور حکمت والا ہوں میں. یعنی میں غالب ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور میں حکمت والا ہوں، میں جانتا ہوں کس کے ساتھ کیا کیا جانا چاہیے، کس کو عزت دی جانی چاہیے، کس کو ذلیل کیا جانا چاہیے، کس کو نبوت ملنی چاہیے اور کس کو عذاب میں جھونک دیا جانا چاہیے، کس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے، میں جانتا ہوں، میں حکیم ہوں، العزیز الحکیم. اب کہا جا رہا ہے وَأَلْقِ عَصَاكَ، یعنی وہاں اب نبوت عطا کی جا رہی ہے. کچھ الفاظ مختلف ہیں، سب الفاظ آئے ہیں، کچھ اس صورت میں آئے ہیں اور کچھ دوسرے مقام پہ الفاظ آئے ہیں. وہاں کہا گیا ڈفرینٹ انداز سے کہا کہ آپ اس وقت وادی انک بالواد المقدس طوا، آپ طوا کی مقدس وادی میں ہیں، آپ اپنے جوتے اتار دیں. اللہ آپ سے گفتگو کر رہا تھا. یہ مختلف الفاظ آئے، یہاں وہ الفاظ نہیں آئے، سیدھا آ گیا. اب یہاں کچھ معجزے انہیں عطا کیے جا رہے ہیں. اور میں وَأَلْقِ عَصَاكَ، پھینکو اپنا عصا، اپنی لاٹھی ڈال دو ذرا. فَلَمَّا رَآهَا، جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی تو کیا دیکھتے ہیں، فَلَمَّا، پس جب، رَآهَا، دیکھا موسیٰ علیہ السلام نے اسے، تہتز، لہراتا ہوا، دوڑتا ہوا، کأنہا جان، گویا کہ وہ سانپ تھا. واللہ مدبرن، پیچھے مڑ کر بھاگ گیا، پیٹھ پھیر کر بھاگ گیا موسیٰ علیہ السلام. ان کی ذہنوں کہیں گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ مجھے معجزہ عطا کیا جائے گا، مجھے نبوت ملے گی. پھر یہ کیا ہوتا ہے، پہلی بار جب دیکھا کہ اس کی لاٹھی جو ہے سانپ بن گئی ہے اور تیزی سے وہ بھاگ رہی ہے تو آپ پیٹھ پھیر کر بھاگ گئی. واللہ، وہ لوٹ گیا، پیٹھ پھیر لی، مدبرن، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئی. ولم یعقب، اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا.
بھاگ رہے تھے، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لا تخف، گھبراؤ مت، ڈرو مت، انی، بے شک میں، لا یخاف لدی، نہیں ڈرتے میرے ہاں، المرسلون، رسول، میرے ہاں رسول ڈرا نہیں کرتے۔ وہ جو لاٹھی پھینکی آپ نے، وہ عصا پھینکا، وہ کیا بن گیا؟ جان۔ یہاں الفاظ آئے ہیں جان، اسی قرآن پاک میں الفاظ آئے ہیں ثعبان، اور ایک جگہ حیتن، تین الفاظ آئے ہیں۔ حیتن سانپ کو کہتے ہیں، حیتن عام قسم کا سانپ، بڑا سانپ اس کو کہتے ہیں، جانن کہتے ہیں چھوٹے سانپ کو، پتلے جو بڑا تیزی سے بھاگتا ہو، اور ثعبان کہتے ہیں اژدہے کو، بہت بڑا بھاری بھرکم سانپ۔ اب مفسرین نے کہا کہ کبھی کبھی وہ لاٹھی ثعبان بنتی تھی، کبھی جان بنتی تھی، اور کبھی حیتن بنتی تھی، مختلف کہیں، لیکن ایک مفسر نے لکھا ہے کہ اصل میں وہ سانپ ہی ایسا تھا کہ وہ جسامت کے اعتبار سے وہ ثعبان تھا، بہت بڑا تھا، لیکن جب وہ بھاگتا تھا تو تیزی اس میں جان کی تھی، جان، جس طرح پھرتیلا سانپ، تیز بھاگنے والا سانپ ہوتا ہے، اس طرح سے وہ تیز بھاگتا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام بھی گھبرا گئے، اور فرعون کے دربار میں جب اس کو سانپ بن گیا تو فرعون کس طرح سے گھبرا گیا تھا، سارے درباری گھبرا گئے تھے۔ تو اب وہ معجزہ عطا کیا جا رہا ہے کہ یہ پھینکو، اور دیکھا کہ وہ گھبرا کر بھاگ رہے ہیں، پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، گھبراؤ مت اے موسیٰ، واپس آ جاؤ میرے ہاں، یعنی جن کو میں منتخب کرتا ہوں اپنا پیغام پہنچانے کے لیے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میں نے نبوت عطا کی، رسالت عطا کی، اب آپ کی حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے، میں آپ کی حفاظت کروں گا، گھبراؤ مت، آ جاؤ واپس۔ اور پھر کس طرح سے کہا پکڑو اسے، پھر تم نے پکڑا، اور پھر وہ لاٹھی بن گئی، وہ دوسرے مقام پہ ہے۔ یہاں کہا کہ گھبراتے نہیں میرے ہاں رسول، الا من ظلم، ہاں جس نے ظلم کیا، یعنی میرے ہاں کسی کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہاں ظالم کو گھبرانا چاہیے میرے ہاں۔ جو ظالم ہوگا، گناہ گار ہوگا، خطا کار ہوگا، وہ گھبرائے گا تو حق ہی بھی بنتا ہے، کیونکہ اس کے ساتھ تو سلوک ہی ایسا ہوگا۔ الا من ظلم ثم بدل حسنا، لیکن ظلم کے بعد اگر اس نے پھر ظلم کو چھوڑا اور نیکی کی راہ اختیار کی، بھلائی کی راہ اختیار کی، بعد سوء، برائی کے بعد، فإنی غفور رحیم، تو میں غفور ہوں، بہت بہت بخشنے والا ہوں، اور رحیم ہوں، بہت بہت رحم کرنے والا ہوں، اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہوں۔ تو یہاں اشارہ ہے اس واقعے کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم نے جو کیا تھا، زیادتی جو کی تھی، اس شخص کا جو قتل کیا تھا، لیکن تم نے معافی بھی مانگی تھی اور تم کو معاف بھی کر دیا گیا تھا، یہاں تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فإنی غفور الرحیم، یعنی اس میں اشارہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی خطا کی ہو، غلطی کی ہو، لیکن غلطی کے بعد اس نے درستی کی ہو، معافی مانگی ہو اور صحیح راستہ اختیار کیا ہو، اس کے لیے میں غفور الرحیم ہوں۔ خوشخبری یہاں سنا دی گئی، اے موسیٰ ہم نے آپ کو معاف کر دیا ہے، جو خطا آپ سے ہوئی تھی، غلطی ہوئی تھی، وہ قتل عمد تو تھا نہیں، آپ نے صرف ایک بھونسا مارا تھا، لیکن اس کی جان ہی چلی گئی، تو بہرحال آپ کو معاف کر دیا گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہاں نبوت عطا کی گئی ہے، اور پھر ایک اور بھی آپ کو معجزہ دیا گیا ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ آج ہم آیت نمبر 11 تک پہنچ گئے، 6 آیات کا مطالعہ آج ہم نے کیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ان آیات کو ٹھیک طرح سے اپنے دلوں میں ہم بسائیں، اور اس سے جو سبق ہمیں حاصل کرنا ہے، وہ سبق حاصل کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں وہ صلاحیت اور وہ چیز عطا فرمائے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو اللہ ہی کا کلام سمجھیں۔ دراصل کہیں سمجھنے میں فرق ہے، اسی لیے ہمارا دل نہیں لگتا قرآن پڑھنے یا پڑھانے میں، قرآن سننے یا سنانے میں، قرآن کی مجلسوں میں ہمارا دل اس لیے نہیں لگتا، کہیں شک ہے، کسی قسم کا شک اور تردد نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے، ایک شوشے کا فرق اس میں نہیں ہے، جس وقت نازل ہوا ہے برابر اس وقت کی
قرآن کی کاپیاں آج بھی موجود ہیں، وہ مصحف بھی موجود ہے، چھینٹے بھی موجود ہیں، ان کے ساتھ ملایا گیا، ایک شوشے کا بھی فرق نہیں۔ لہٰذا یہ اللہ ہی کا کلام ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ لہٰذا اللہ کے کلام کے لیے ہمیں فرصت نہ ہو، اس کے لیے ہمیں دل نہ لگے، اس کے لیے ہمیں قرار نہ آئے، تو اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دل میں صحیح قرآن پاک کی عظمت ہمارے دلوں میں ڈال دے، اور قرآن پاک سمجھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے، اور اسی کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔